اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تختی کا 15واں سبق حرف ضاد کے متعلق ہے۔ حرف ہے ضاد، مخرج زبان کا حافہ اور اوپر والی 5 داڑیں، اس سے ضاد ادا ہوتا ہے، اور حافہ سے مراد زبان کا وہ حصہ جو اوپر والی 5 داڑوں کے مقابل آتا ہے، یعنی زبان کی کروٹ جب اوپر والی 5 داڑوں کی جڑوں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہا ہے کہ زبان کی کروٹ اوپر والی 5 داڑوں سے لگی ہوئی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ: ضاد کی ادائیگی کے وقت زبان کی کروٹ کو اوپر والی 5 داڑوں کی جڑوں سے لگائیں اور پر کر کے پڑھیں، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، لہذا ضاد کو پر کر کے پڑھیں اور پھر اس کے بعد منہ کھولیں، کیونکہ الف کی ادائیگی منہ کے کھولنے سے ہوتی ہے، اور 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں، جیسے ضاد۔ غلطیوں کی نشاندہی: بعض بچے ضاد کی ادائیگی کے وقت منہ بند رکھتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے ضاد، کیونکہ الف کی ادائیگی منہ کے کھولنے سے ہوتی ہے، جیسے ضاد۔ بعض بچے ضاد کے الف کی ادائیگی کے وقت آواز میں لہراؤ سا پیدا کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے ضاد۔ بعض بچے ضاد کو پر کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے ضاد۔ بعض بچے ضاد کی ادائیگی کے وقت درمیان میں غین کا اضافہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے غاد۔ بعض بچے ضاد کی ادائیگی کے وقت ضاد میں سیٹی کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے ضاد۔ اگر ان غلطیوں میں سے بچہ کوئی ایک غلطی کر رہا ہے، جیسے لہراؤ والی غلطی ہو، تو اس کو درست کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ پہلے بچے کے سامنے صحیح ادائیگی کرے، جیسے ضاد، اور پھر بچہ جو غلطی کر رہا تھا اسی کو دہرائیں، جیسے ضاد، تاکہ بچے کے سامنے صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ تو صحیح ادائیگی ہے ضاد۔ غلطیوں کی نشاندہی: منہ بند کر کے پڑھنا، جیسے ضاد، یہ غلط ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے ضاد، یہ غلط ہے۔ ہونٹ گول کر کے پڑھنا، جیسے ضاد، یہ غلط ہے۔ درمیان میں غین کا اضافہ کرنا، جیسے ضاد، یہ غلط ہے۔ سیٹی کے ساتھ پڑھنا، جیسے ضاد، یہ غلط ہے۔